السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سب دوست ٹھیک ٹھاک۔ آج کی ہماری ویڈیو کا ٹائٹل غازی علم دین شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ 6 ستمبر 1929 کو علم دین بازار سے ایک چھری خرید کر سیدھا راجپال کی دکان کی طرف روانہ ہوا۔ راجپال ابھی دکان پر نہیں آیا تھا۔ علم دین نے اس کا انتظار کیا اور جیسے ہی راجپال اپنی دکان میں داخل ہوا، علم دین نے چھری سے اس کے سینے پر زوردار وار کیا جو اس کے دل میں پست ہو۔ راجپال موقع پر ہی ڈھیر ہو گیا۔ پولیس نے اسے گرفتار کر لیا اور اس پر قتل کا مقدمہ درج کر کیس چلایا گیا۔ علامہ اقبال کی درخواست پر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے علم دین کا مقدمہ لڑا۔ قائد اعظم نے ایک موقع پر علم دین سے کہا کہ جو جرم کا اقرار نہ کرے۔ غازی علم دین نے کہا کہ میں یہ کیسے کہ میں نے یہ قتل نہیں کیا، مجھے اس قتل پر ندامت نہیں بلکہ فخر ہے۔ کورٹ نے علم دین کو سزائے موت دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح لبرل تصور کی جاتی تھی اور اس وقت ہندو مسلم اتحاد کی بہت بڑے ہندو اخبارات نے ان پر کڑی تنقید کی، لیکن قائد اعظم محمد علی جناح نے اس تنقید کو رد کرتے ہوئے کہا مسلمانوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پر چیز سے بڑھ کر کیا ہے۔ 31 اکتوبر 1929 غازی علم دین شہید کی سزائے موت پر علمدار کا دن تھا۔ علم دین سے ان کی آخری خواہش پوچھی گئی تو انہوں نے کہا کہ مجھے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دیجیے۔ غازی علم دین کو جب پھانسی گھاٹ پر لایا گیا اور جب پھندا ان کی گردن میں ڈالا گیا تو ان کے اس نے وہاں موجود لوگوں سے کہا اے لوگوں گواہ رہنا، میں نے راجپال کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے پر واصل جہنم کیا۔ آج میں آپ سب کے سامنے کلمہ طیبہ کا ویرد کر کے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کر رہا ہوں۔ غازی علم دین شہید کو پھانسی کے بعد برطانوی حکومت نے ان کی میت کو غیر نماز جنازہ جیل کے قبرستان میں دفنائی، جس پر مسلمانوں نے شدید احتجاج کیا۔ علامہ اقبال نے ایک مہم چلائی اور آخرکار انگریزوں کو یہ یقین دہانی کے بعد کہ لاہور میں تدفین کے موقع پر ہنگامی آرائی نہیں ہوگی، اس کی اجازت دے دی۔ 15 دن بعد جب غازی علم دین شہید کی میت کو قبر سے نکالا گیا تو ان کا جسد خاکی پہلے دن کی طرح تر و تازہ تھا۔ علم دین شہید کے والد نے علامہ اقبال سے علم دین کو نماز جنازہ پڑھانے کی درخواست کی، جس پر علامہ اقبال نے ان سے کہا کہ وہ بہت گنہگار انسان ہے، اس لیے اتنے بڑے شہید کی نماز جنازہ نہیں پڑھا سکتے۔ غازی علم دین شہید کی نماز جنازہ لاہور کی تاریخ کی سب سے بڑی نماز جنازہ تھی، جس میں لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ آج رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازے کو کندھا دیں۔ علامہ اقبال نے غازی علم دین شہید کی میت کو کندھا دیا اور اپنے ہاتھوں سے انہیں قبر میں اتارا۔ اس موقع پر علامہ اقبال نے نام حقوں کے ساتھ کہا دکان کا بیٹا آج ہمیں پڑھے لکھے پر بازی لے گیا اور ہم دیکھتے ہی رہ گئے۔ علم دین شہید کی پھانسی کے بعد ایسے حالات پیدا ہوئے جس کے بعد انگریزوں کو قوانین میں تبدیلی کرنی پڑی اور کسی بھی مذہب کی توہین کو جرم قرار دیا گیا اور اس طرح ایک نوجوان کی قربانی کے نام میں تبدیلی کا پیشہ کرنا پڑا۔ آزادی پاکستان اپنے رسالت کی خدمت کو پاکستان بین الاقوامی کا حصہ بنایا گیا۔ 1982 میں اس وقت کے صدر جنرل ضیاء الحق نے اس قانون میں ترمیم کرتے ہوئے قرآن کریم کی توہین کی سزا عمر قید کر کے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کم از کم سزائے موت رکھی۔ مزید سننے کے لیے